آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم. اب کس 64 ملاحظہ فرمائیں. میں جے پیلس ہوٹل کے قریب سے ہوتا ہوا وہاں سے تقریباً 1 میل آگے نکل گیا. مجھے ریلوے اسٹیشن جانا تھا لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اس طرف کون سی بس جاتی ہے. میں دیر تک اسٹاپ پر کھڑا ہوا بسوں کو دیکھتا رہا. آخرکار ایک آدمی سے پوچھنے کے بعد میں ایک بس میں سوار ہو گیا. بس سے اتر کر میں تقریباً آدھا گھنٹہ ریلوے اسٹیشن کے آس پاس گھومتا رہا. اسٹیشن کے سامنے بلیک کیٹ کمانڈوز بھی تھے اور خفیہ پولیس والے بھی جو اسٹیشن پر آنے والے لوگوں پر نگاہ رکھے ہوئے تھے. اسٹیشن سے تھوڑے فاصلے پر بیرون شہر جانے والی بسوں کا سٹینڈ بھی تھا. اس طرف بھی بلیک کیٹس اور خفیہ والے نظر آ رہے تھے. ایک طرف کوئی مداری مجمع لگائے ہوئے بیٹھا تھا. میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر ٹورزم والے بس سٹینڈ کی طرف چلا گیا. یہاں محکمہ سیاحت کے ڈائریکٹر کا دفتر تھا اور یہیں سے سیاحوں کے لیے پیکج آپریٹ کیے جاتے تھے. یہاں سے انبر کے علاوہ بعض دوسرے علاقوں کو بھی بسیں جاتی تھی. سیاحوں کے علاوہ عام لوگ بھی ان بسوں میں بیٹھ کر جایا کرتے تھے. ایک بس میں چند مسافر بیٹھے ہوئے تھے. میں بھی سوار ہو کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا. یہ ایئر کنڈیشنڈ بس تھی اور اس کے آگے کی طرف ایک ہی دروازہ تھا, پچھلی طرف دروازہ نہیں تھا. میں بالکل آخری سیٹ پر کونے میں اس طرح بیٹھا تھا کہ میرا تھیلا دیوار کی طرف دب گیا تھا. البتہ بین میں نے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی. بس چلنے میں بھی 15 منٹ باقی تھے اور پھر کالج کے اسٹوڈنٹس کی ایک ٹولی بس میں سوار ہوگی. وہ 12 اسٹوڈنٹس تھے جن میں آدھی تعداد لڑکیوں کی تھی. ان میں صرف ایک لڑکی ایسی تھی جس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی, کسی نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی, کسی نے نیکر. لڑکے بھی عجیب و غریب بولیوں میں تھے. کسی کے بال گردن تک لمبے تھے, کسی نے برگر کٹ بنوا رکھے تھے اور کوئی گنجا تھا. سب کے ایک ایک کان میں سونے یا چاندی کی بالی نظر آ رہی تھی. یہ لوگ اسٹوڈنٹ سے زیادہ سڑک شاپ گھونڈے لگتے تھے. انہوں نے بس میں گھستے ہی اڑبونگ مچا دی. پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگ گھور گھور کر انہیں دیکھ رہے تھے. میرے ساتھ جو لڑکی بیٹھی تھی اس نے جینز اور اوپن شرٹ پہن رکھی تھی. شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے. سینہ آدھے سے زیادہ بنانا تھا. اس کے ساتھ ایک لڑکا بیٹھ گیا جس نے غالباً جان بوجھ کر اس لڑکی کو دبا رکھا تھا اور وہ لڑکی میرے اوپر جھکی جا رہی تھی. اس طرح میں اس لڑکی کا بوجھ تلے دبا جا رہا تھا. یہاں ایک سپیرا بھی بیٹھا ہوا ہے. لڑکی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ایک لڑکی نے تقریباً چیختے ہوئے کہا, ارے مہاراج ذرا بین تو بچاؤ, ان لڑکیوں میں ایک ناگن بھی ہے, ایسا رقص کرے گی کہ تم بھی جھوم اٹھو گے. میرے دان میں درد ہے بھیا, میں بین نہیں بجا سکتا. میں نے جبڑے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. اس لڑکے نے میرے ہاتھ سے بین لے لی. اسے بین بجانی تو آتی نہیں تھی لیکن کچھ بے سری آوازیں نکال رہا تھا. نیکر والی لڑکی نے اٹھ کر ناچنا شروع کر دیا. بس اب بھر چکی تھی. ڈرائیور بھی اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا. اس نے انجن سٹارٹ کیا ہی تھا کہ ایک بلیک کیٹ کمانڈو بس کے دروازے میں کھڑا ہو گیا اور مسافروں کو گھورنے لگا. اس کی نظریں ایک لمحے کو میرے چہرے پر بھی رکی لیکن اسی لمحے نیکر والی لڑکی اس کے سامنے آ گئی اور اسے بازو سے پکڑ کر اوپر کھینچنے لگی. آ جاؤ نا ڈیئر, یہاں کیوں کھڑے ہو, میرے ساتھ والی سیٹ خالی ہے, وہاں کر بیٹھ جاؤ. بلیک کیٹ کمانڈو جیپ گیا. اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بس سے اتر گیا. کنڈکٹر نے دروازہ بند کر دیا اور بس حرکت میں آ گئی. لڑکوں نے ایک بار پھر اڑبونگ شروع کر دی. وہ کورس کی صورت میں کوئی فلمی گانا گانے کی کوشش کر رہے تھے مگر سب کی آوازیں بے سری تھی. میرے پڑوس میں بیٹھے ہوئے لڑکے نے بھی بے سری بین بجانا شروع کر دی اور نیکر والی لڑکی اٹھ کر ناچنے لگی. وہی لڑکی سب سے زیادہ شوق تھی. انبر صرف 11 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا لیکن جے پور کے پرہجوم ٹریفک کی وجہ سے شہر سے نکلنے میں ہی آدھا گھنٹہ لگ گیا. شہر کے آخری چوراہے پر ایک عارضی چیک پوسٹ بنا دی گئی. یہاں بھی شہر سے باہر جانے والی گاڑیاں روک کر چیکنگ کی جا رہی تھی. ایک بلیک کیٹ کمانڈو نے ہماری بس میں گھسنے کی کوشش کی مگر لڑکیوں کی ہاں ہو نے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا. باقی فاصلہ طے ہونے میں تقریباً 10 منٹ اور لگ گئے اور آخرکار جب بس انبر کے ٹورزم آفس کے سامنے رکی تو سب سے پہلے وہ مادر پیدر آزاد لڑکیاں اور لڑکے شور مچاتے ہوئے نیچے اترے تھے. نیچے اترتے ہوئے میں نے باہر دیکھا تو سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا. وہ 3-4 پولیس والے تھے جو بس سے اترنے والے ایک ایک مسافر کو روک کر پوچھ گچھ کر رہے تھے. لڑکیوں اور لڑکے تو شور مچاتے ہوئے نکل گئے لیکن دوسرے مسافر ان کی طرح پولیس والوں کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تھے. میں نے بس سے اتر کر ایک طرف کھسکنا چاہا تو ایک پولیس والے نے مجھے روک لیا. اوئے کہاں جا رہا ہے؟ میں رک گیا. پولیس والا مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرتا رہا. تھیلے میں کیا ہے؟ اس نے تھیلے کو اوپر سے ٹٹولتے ہوئے پوچھا. کپڑے ہیں مہاراج, میں نے کہا. سحرما ایک بیگم صاحب نے اپنے پرانے کپڑے دے دیے تھے, کام آویں گے مہاراج. تھیلا کھولو, پولیس والے نے تہمکانہ لہجے میں کہا. میری روح فنا ہو گئی. تھیلا کھولنے کا مطلب میں اچھی طرح سمجھتا تھا لیکن انکار بھی نہیں کر سکتا تھا. میں نے تھیلا کندھے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا. اس کا منہ ایک ڈوری سے بندھا ہوا تھا. میں نے ڈوری کھول دی. سب سے اوپر وہ کپڑے رکھے ہوئے تھے جو میں نے صبح اتارے تھے. وہ خاصے میلے کپڑے تھے. میں نے باہر نکال لیے اور انہیں پھیلا کر کانسٹیبل کو دکھانے لگا. سارے کپڑے ایسے ہی ہیں مہاراج, پرانے میلے. چل چل سب کچھ نکال تھیلے سے. کانسٹیبل نے میری بات کاٹ دی اور پھر خود ہی تھیلے میں ہاتھ ڈال دیا. میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. کسی لمحہ بھی میرا راز فاش ہو سکتا تھا. میں نے کنکیوں سے ادھر ادھر دیکھا. میرے پاس اگرچہ پستول تھا مگر فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا. فرار کی کوشش میں یہ لوگ مجھے گولیوں سے بھون کر رکھ دیتے اور پھر قسمت مجھ پر مہربان ہو گئی. کانسٹیبل نے ایک اور کپڑا باہر کھینچا تھا کہ ٹھیک اسی وقت پولیس کی ایک تیز رفتار جیپ بریکوں کی تیز چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ وہاں آ رکی.
सब लोग उस तरफ मुतवज्जो हो गए। वो कांस्टेबल भी जो मेरे थैले की तलाशी ले रहा था। जीप में एक इंस्पेक्टर और चंद कांस्टेबल थे। वो जीप रुकते ही छलांग लगाकर नीचे उतर आए। इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को अपनी तरफ लपकते देखकर मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। मेरे थैले की तलाशी लेने वाले कांस्टेबल ने थैले में से निकाला हुआ कपड़ा फेंक कर खट से इंस्पेक्टर को सल्यूट झाड़ दिया। यहाँ तुम्हारा इंचार्ज कौन है? इंस्पेक्टर ने पूछा। हवालदार मान सिंह, वो उधर खड़ा है। कांस्टेबल ने कहा। तुम्हारे पास जितने भी आदमी हैं उन्हें इधर जमा कर लो और हेड कांस्टेबल को भी जल्दी बुलाओ, जल्दी करो। इंस्पेक्टर ने कहा। इतला मिली है कि वो दोनों जयपुर से निकलकर अंबर की तरफ आ गए हैं। अपने आदमियों को बुलाओ, हरी अप। जी हुक्म। कांस्टेबल फौरन ही दूसरी तरफ चला गया जहां हेड कांस्टेबल खड़ा था। मैंने इस मौके से फायदा उठाते हुए जल्दी से कपड़े थैले में डाले और थैला कंधे पर लटका कर खड़ा हो गया। मैं जाऊं कम? मैंने मस्कीन सूरत बनाकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर ने घूर कर मेरी तरफ देखा। वो मेरी तलाश में यहाँ आया था। मैं उसके सामने खड़ा था, मगर उसमें वो बसीरत नहीं थी जो मेरी शिनाख्त में उसकी रहनुमाई करती। जाओ, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से, इंस्पेक्टर ने गरजदार आवाज में कहा। मैंने वहां से हटने में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं की। मैं तेज कदम उठाता हुआ टूरिज्म के दफ्तर से जरा हटकर एक दरख्त के साए में बैठ गया और कुर्ते की जेब से बीड़ी निकालकर सुलगाई और हल्के हल्के कश लेने लगा। 1 रुपए की बीड़ियां मैंने बस में बैठने से पहले खास तौर पर खरीदी थी। मैं तंबाकू नोशी का आदी नहीं था, लेकिन जरूरत के तहत कभी कभार एक आध सिगरेट पी लिया करता था। आज चूंकि मैं सपेरे के बेच में था, इसलिए खास तौर पर बीड़ियां खरीदी थी और इधर उधर फिरने की बजाय मैंने यहाँ बैठने को तरजीह दी। पुलिस वालों की नजरों में रहूंगा तो शुबा नहीं होगा, और वैसे भी मुझे यहाँ नन्नी से मिलना था। वो पुलिस इंस्पेक्टर बड़ा अहम साबित हुआ। उसे मेरी और रत्ना की तलाश थी। उसके आने से पहले पुलिस वाले बस से उतरने वालों को चेक कर रहे थे और उसने आते ही चेकिंग खत्म करा दी थी और पुलिस वालों को इधर उधर दौड़ा दिया था। और उसने ये नहीं सोचा था कि उनका मतलूबा आदमी इन लोगों में भी हो सकता है जिन्हें चेक किया जा रहा था। इंस्पेक्टर खुद एक कांस्टेबल के साथ जीप में बैठकर एक तरफ रवाना हो गया। मैं दरख्त के नीचे बैठा बीड़ी के कश लगाता इधर उधर देखता रहा। बस दफ्तर के सामने से हटकर वहां से तकरीबन 20 गज दूर स्टैंड पर चली गई, जहां पहले भी एक बस खड़ी थी। बस से उतरने वाले कुछ लोग इधर उधर जा चुके थे और कुछ अभी तक वहां खड़े थे। उनमें 3-4 औरतें भी थी। उस बस में हमारे साथ सिर्फ 3 गैर मुल्की सियाह आए थे। एक नौजवान लड़की थी, एक 1.5 उम्र औरत और एक आदमी। मेरे ख्याल में मर्द और औरत मियाँ बीवी थे और वो लड़की उनकी बेटी। वो यूरोप के किसी मुल्क के रहने वाले थे। ऑफिस के बरामदे में गाइड की वर्दी पहने एक भारी भरकम 1.5 उम्र आदमी खड़ा था और 2-3 मुकामी आदमी उससे कुछ पूछ रहे थे। नंदनी मुझे अभी तक नजर नहीं आई। शिशावरी ने अगरचे उसका कुछ हुलिया बताया था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शिनाख्त तो यही थी कि वो गाइड के ड्रेस में होगी। औरतों के लिए गाइड का ड्रेस गुलाबी साड़ी ही था। 15-20 मिनट गुजर गए। बहुत से लोग इधर उधर जा चुके थे। सिर्फ चंद ही लोग वहां रह गए थे। एक तो वही यूरोपियन फैमिली थी, बाकी हिंदुस्तानी थे जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शहरों से था। 5 मर्द थे जिन्होंने पैंट शर्ट्स वगैरह पहन रखी थी। 3 औरतें थी और तीनों ने साड़ियां पहन रखी थी। मैंने एक और बीड़ी सुलगा ली। अभी चंद ही कश लगाए थे कि गुलाबी साड़ी में मलबूस एक औरत दफ्तर से निकलकर बरामदे में आ गई। उसके दाईं तरफ सीने पर पीतल का एक बैज भी लगा हुआ था। वो यकीनन नंदनी थी। नंदनी कुछ देर तक स्याहों से बात करती रही, फिर करीब खड़े हुए गाइड को हदायत देने लगी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो गुप्ता था। गुप्ता स्याहों की पार्टी को लेकर एक तरफ चला गया। मैं अपनी जगह पर बैठा बीड़ी के कश लगाता रहा। नंदनी कुछ देर बरामदे में खड़ी इधर उधर देखती रही। उसने सरसरी सी निगाह से मेरी तरफ भी देखा, फिर वो अंदर चली गई। अब दफ्तर के आसपास कोई नहीं था। दोनों बस के ड्राइवर बसों के करीब एक बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। मैंने आखिरी कश लेकर बीड़ी एक तरफ फेंक दी, थैला कंधे पर लटकाया और बीन संभालते 90 तुले कदम उठाता हुआ दफ्तर की तरफ चल पड़ा। बरामदे में रुककर मैंने इधर उधर देखा और फिर अंदर दाखिल हो गया। बड़ा सा कमरा था जिसमें थोड़े थोड़े फासले पर 2 मेजें लगी हुई थी। दीवारों पर महकमे सियाहत के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। एक हिंदुस्तान का नक्शा और उसके साथ एक राजस्थान का नक्शा आवेजा था। पोस्टरों में अहम तारीखी इमारतें दिखाई गई थी। दाईं तरफ वाली मेज के पीछे नंदनी बैठी हुई थी। वो एक रजिस्टर पर कुछ लिख रही थी। आहट पाकर उसने मेरी तरफ देखा। क्या बात है, तुम अंदर क्यों घुस आए हो? वो मुझे घूरते हुए बोली। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ऐसी जगह भीख मांगना जुर्म है जहाँ गैर मुल्की सियाहों की आमदोरफ्त हो? तुम्हें 3 महीने के लिए बंद किया जा सकता है। मैं भिखारी नहीं हूँ बीबी जी, मैंने ठीठ पंजाबी लहजे में जवाब दिया। मेरे मुंह से पंजाबी सुनकर वो उछल पड़ी। मुझे शिशावरी ने पहले ही बता दिया था कि वो पटियाला की रहने वाली है। रत्ना का ताल्लुक भी जालिंधर से था और मैं भी पंजाबी का रहने वाला था। ओहो, तो तुम पंजाब के रहने वाले हो और तुम्हें शायद किसी तरह ये पता चल गया है कि मैं भी पंजाब की रहने वाली हूँ, इसलिए पंजाबी बोलकर मुझे मुतासर करने की कोशिश कर रहे हो। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, तुम देख ही चुके हो कि पुलिस को बाद खतरनाक मुजरिमों की तलाश है। वो भी पकड़ दकड़ शुरू कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ इतनी रायत कर सकती हूँ कि तुम्हें पुलिस के हवाले ना करूँ। बेहतर होगा तुम फौरन यहाँ से चले जाओ।
میں تو چلا جاؤں گا بی بی جی، پر تمہاری اس پرونی کا کیا ہوگا جو کل شام سے تمہارے گھر میں آئی ہوئی ہے؟ میں نے کہا کیا؟ وہ اچھل پڑی، تمہیں کیسے معلوم کہ میں کل شام کو بھی یہاں تھا؟ اس عورت کو میں نے ایک گائیڈ کے ساتھ آتے دیکھا تھا جو اسے چھوڑ کر چلی گئی، اور وہ عورت ایک منٹ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوگی، چلنا میں گہری نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی تو تم وہی ہو؟ ہاں وہی ہوں جس کا تمہیں انتظار تھا۔ میں نے اس کی بات پوری کر دی۔ اوہ، نندنی کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، ایک منٹ میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل کر وہ برآمدے میں آ گئی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ میں وہی ہوں جس کا تمہیں انتظار تھا؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تھوڑی سی عقل میری کھوپڑی میں بھی ہے، نندنی نے جواب دیا۔ کل شام جب شیشاوری لڑکی کے ساتھ یہاں آئی تھی تو اس وقت آس پاس کوئی نہیں تھا۔ ان دونوں کے بارے میں یا تو تمہیں معلوم تھا یا مجھے اب تم بہت اچھا بیس بدلا ہے تم نے۔ میں کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، بس اترتے ہی ایک پولیس والے نے تمہیں روکا بھی تھا، مگر انسپیکٹر کے جانے سے تمہاری گلو خلاصی ہو گئی۔ بہرحال تم اس طرف چلے جاؤ۔ اس نے دفتر کے پچھلی طرف اشارہ کیا۔ درختوں کے اس جھنڈ کے پرلی طرف ایک مختصر سی عمارت تھی جس کے چاروں طرف اونچی چار دیواری تھی۔ اس چار دیواری کے اندر کی طرف سے بھی کچھ درخت نظر آ رہے تھے اور پچھلی طرف بھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کچھ ناریل کے درخت نظر آ رہے تھے۔ میں دروازے کے سامنے رک گیا، پہلے کسی در سے اندر جھانکنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو وہ دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ وہ رتنا تھی۔ آئیے پداریہ جوگی مہاراج، رتنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ دستک دینے والا میں ہوں؟ مجھے نندنی نے فون پر بتا دیا تھا، رتنا نے کہا۔ اب اندر آ جاؤ، باہر ہی کھڑی رہو گے؟ میں اندر داخل ہو گیا۔ رتنا نے دروازہ بند کر دیا۔ شیشاوری اور پھر نندنی نے مجھے کہا تھا کہ یہ کوارٹر ہے، لیکن یہ اچھا خاصا بنگلہ تھا۔ عمارت زیادہ بڑی نہیں تھی، میرے خیال میں 3-4 کمرے ضرور ہوں گے۔ چاروں طرف بہت وسیع و عریض کمپاؤنڈ تھا۔ عمارت کے سامنے والا حصہ خوبصورت لان پر مشتمل تھا۔ ناریل اور تاڑ کے کئی درخت تھے، کچھ قدآور پودے بھی نظر آ رہے تھے، اور پھر دو ہرنوں کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ عمارت کے پچھلی طرف سے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے آئے تھے اور پھر اس طرف غائب ہو گئے۔ میں کچھ اور آگے بڑھا تو 2-3 خرگوش بھی نظر آئے، مرغیاں بھی نظر آئیں۔ یہاں تو اچھا خاصا چڑیا گھر بنا ہوا ہے، میں نے کہا۔ پچھلی طرف جاؤ گے تو تمہیں مور بھی نظر آئیں گے، رتنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال پہلے اندر تو چلو، چڑیا گھر بعد میں دیکھ لینا۔ ہم اندر آ گئے۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ کوارٹر 4 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک سیٹنگ روم کے طور پر آراستہ تھا، راجستھانی فرنیچر تھا جو پاکستان کے سندھی فرنیچر سے ملتا جلتا تھا۔ ایک کمرہ نندنی کے استعمال میں تھا اور دوسرا اب رتنا کے پاس تھا۔ تیسرے کمرے میں کچھ فالتو سامان رکھا ہوا تھا۔ رتنا مجھے کمرے دکھاتی پھرتی رہی، تھیلا ابھی تک میرے کندھے پر لٹکا ہوا تھا۔ آخرکار ہم رتنا والے کمرے میں آ گئے۔ میں نے سیٹنگ روم میں ٹیلی فون رکھا ہوا دیکھ لیا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ دفتر والے ٹیلی فون کی ایکسٹینشن لائن تھی اور نندنی نے اس فون پر رتنا کو میرے بارے میں بتایا ہوگا۔ یہاں تک پہنچنے میں کوئی دشواری تو پیش نہیں آئی؟ رتنا نے پوچھا۔ شیشاوری نے عقل مندی کی تھی، کل شام میرے لیے یہ بین اور کپڑے لے گئی تھی، میں نے جواب دیا۔ ان کی وجہ سے مجھے یہاں تک آنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی، البتہ یہاں بس سے اترتے ہی پولیس والوں نے پوچھ گچھ شروع کر دی تھی اور ایک کانسٹیبل تو میرے تھیلے کی تلاشی بھی لینے لگا تھا۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر اسے تفصیل بتانے لگا۔ مجھے حیرت ہے کہ پولیس کو کیسے پتا چل گیا کہ ہم امبر پہنچ چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے پولیس کو کسی اور پر ہمارا شبہ ہو گیا ہو، لیکن ہمیں محتاط رہنا پڑے گا، رتنا نے جواب دیا۔ تم کپڑے بدل لو، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ وہ کمرے سے چلی گئی۔ میں تھیلے میں سے پہلے کپڑے نکال کر ایک طرف ڈال دیے، ان کے نیچے سے دوسرے کپڑے نکال لیے، کپڑے بدل کر جوگی والے کپڑے ایک طرف رکھ دیے، مالائیں اور بین بھی انہی کپڑوں میں لپیٹ دی۔ اتنے میں رتنا میرے اور اپنے لیے چائے لے آئی۔ تمہارا تکیہ کہاں ہے اور ان کا کیا کرنا ہے؟ میں نے تھیلے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ تکیہ تو یہ رکھا ہے، رتنا نے پلنگ پر رکھے ہوئے تکیے کی طرف اشارہ کیا، اور میرا خیال ہے تکیے کی چیزیں بھی اس تھیلے میں ڈال کر تھیلے کو اس الماری میں رکھ دیا جائے۔ میں نے مڑ کر کہا۔ وہ الماری دیوار کے اندر بنی ہوئی تھی جس کے آگے 2 پٹ والا دروازہ لگا ہوا تھا، تو پھر سب کچھ سمیٹ کر تھیلا اندر رکھ دو، میں نے کہا۔ نندنی کو پتا تو نہیں چلا کہ تمہارے اس تھیلے میں کیا ہے؟ نہیں، رتنا نے کہتے ہوئے اپنا کپ میز پر رکھ دیا اور تکیہ اٹھا کر اس کا غلاف کھولنے لگی۔ میں بھی تھیلے میں سے فالتو کپڑے نکالنے لگا۔ تمام تر زیورات اور نوٹوں کے بنڈل انہی ساڑیوں میں اچھی طرح لپیٹ کر تھیلے میں ڈال دیے گئے۔ الماری کے نچلے خانے میں کچھ بیکار اور فالتو چیزیں بھری ہوئی تھی۔ رتنا نے تھیلا ان کے نیچے چھپا دیا، الماری بند کر کے تالا لگا دیا۔ اس کی چابی رتنا نے اپنے گریبان میں ڈال لی اور مسکراتی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ باہر چل کر بیٹھتے ہیں تازہ ہوا میں، میں نے اپنا کپ اٹھاتے ہوئے کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر لان میں بانسوں کی چند کرسیاں پڑی ہوئی تھی، ہم ان کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کئی روز بعد اس طرح آزاد اور کھلی فضا میں بیٹھے تھے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بنگلے کے ارد گرد کا کمپاؤنڈ تقریباً 2 ایکڑ رقبے پر مشتمل تھا۔ 4 دیواری بہت اونچی تھی، یہاں ہم اس لحاظ سے بھی محفوظ تھے کہ ہمیں باہر سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ چائے پینے کے بعد میں اٹھ کر ٹہلتا ہوا پچھلی طرف آ گیا۔ سامنے کی طرف تو خوبصورت لان تھا، لیکن پچھلے حصے پر شاید زیادہ توجہ نہیں دی گئی تھی۔ خودرو گھاس اور چھوٹی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف بیرونی دیوار کے ساتھ بہت بڑا حصہ جنگلے کی طرح گھرا ہوا تھا۔
یہ دراصل پنجرا تھا جو 24 فٹ چوڑا اور 30-35 فٹ لمبا تھا. اس کی بلندی اکبی دیوار کے برابر تھی. ایک طرف دیوار تھی 3 اطراف میں اور اس کے اوپر جالی بھی لگی ہوئی تھی. اس پنجرے کے اندر کئی ایسے پودے بھی نظر آ رہے تھے جن کی بلندی 7-8 فٹ سے زیادہ نہیں تھی. دو خوبصورت مور اس پنجرے میں ٹہل رہے تھے. ایک مور نے پنکھ پوری طرح پھیلا ہوئے تھے لیکن ہمیں دیکھ کر اس نے پنکھ سمیٹ لیے. اس طرف اگرچہ خودرو گھاس اور جھاڑیاں بکثرت پھیلی ہوئی تھی، ایسی جگہ پر سانپوں کا خطرہ رہتا ہے. راجستھان میں ویسے بھی سانپ بکثرت پائے جاتے ہیں، مگر جس جگہ مور موجود ہوں سانپ وہاں سے میلوں دور رہتا ہے. مور کو سانپ کا بدترین دشمن سمجھا جاتا ہے. سانپ میلوں دور سے مور کی بو سونگ لیتا ہے اور اس طرف کا رخ نہیں کرتا. دونوں ہرن بھی بڑے خوبصورت تھے اور آزادی سے گھوم پھر رہے تھے. خرگوش بھی اگرچہ دوری تھے مگر انہوں نے جگہ جگہ گڑھے کھود رکھے تھے. نندنی کو اس قسم کے جانور پالنے کا بہت شوق ہے مگر خرگوشوں سے وہ تنگ آ گئی ہے. شاید آج کل میں اس جوڑی کو بیچتے. رتنا نے کہا خرگوش بڑا پیارا جانور ہے مگر خطرناک بھی ہے، پورے گھر کو کھود کر رکھ دیتا ہے. میں نے کہا اور پچھلے دروازے کے قریب آ کر رک گیا. دروازے کے کنڈے میں ایک موٹا سا مڑا ہوا تار پھنسا ہوا تھا. رتنا نے وہ تار نکال کر دروازہ کھول دیا. سامنے دور اکا دکا ناریل اور دوسرے درختوں کا سلسلہ چلا گیا. اس سے آگے چٹیل سا میدان تھا جو بدتری نشیب کی طرف چلا گیا تھا. اس میدان کے پرلی طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی. نندنی بتا رہی تھی کہ یہاں کسی زمانے میں ایک چھوٹی سی جھیل ہوا کرتی تھی. رتنا کہہ رہی تھی اس جھیل کی وجہ سے آس پاس کا علاقہ سرسبز تھا، لیکن پھر اس طرف زمین میں ایک کٹاؤ سا پیدا ہو گیا اور جھیل کا سارا پانی اس کٹاؤ کے راستے زمین کے اندر ہی اندر کسی اور طرف چلا گیا. اب برسات کے موسم میں بھی پانی یہاں نہیں رکتا. وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی پھر بولی راجستھان کی قدیم ترین آبادی ہے. سب سے پہلے 1400 قبل مسیح میں بیل اور مینا قبائل آ کر آباد ہوئے تھے. پھر آریا راجستھان میں در آئے. انہوں نے راجستھان کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا. بیل اور مینا قبائل بکھرتے چلے گئے لیکن امبر اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں مینا قبیلے ہی کا قبضہ رہا. راجستھان کا قدیم اور سب سے پہلا دارالحکومت امبر ہی تھا، لیکن اس جھیل کے خشک ہو جانے کے بعد اور بعض دوسری وجوہات کی بنا پر یہ شہر ویران اور جے پور آباد ہوتا چلا گیا. آج یہاں لوگ صرف سیر و تفریح اور ان قدیم تاریخی عمارتوں کو دیکھنے کے لیے ہی آتے ہیں. یہاں آنے والوں کو ہاتھیوں پر بٹھا کر شہر کی سیر کرائی جاتی ہے. بہت خوب. میں نے توصیفی نظروں سے رتنا کی طرف دیکھا. دنی کے ساتھ ایک ہی رات میں تم نے اتنی ساری معلومات حاصل کر لی. میرے خیال میں تم چند روز اس کے پاس رہ جاؤ تو بہت اچھی گائیڈ بن سکتی ہو. رتنا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. رات کو ہم دونوں اکیلی تھی اور دیر تک بیٹھی باتیں کرتی رہی. نندنی چونکہ گائیڈ ہے اس لیے وہ مجھے اسی حوالے سے کچھ بتاتی رہی. اور کیا باتیں ہوئی یعنی ہمارے بارے میں نے پوچھا. ششاوری نے اسے بتایا تھا کہ تم مسلمان ہو اور میں ہندو. آگرہ میں ایک ہی محلے میں رہتے تھے. تم مجھے بھگا کر لائے ہو. میرے پتا جی نے ہمارے خلاف پولیس میں بھی رپورٹ کرا رکھی ہے، اس لیے ہم کچھ عرصہ روپوش رہنا چاہتے ہیں. اس نے تمہاری زبان اور باتوں سے یہ اندازہ نہیں لگایا کہ تم ہندو نہیں بلکہ سکھ ہو، اور میرے خیال میں نندی بھی سکھ ہے. میں نے کہا ہاں وہ سکھ ہے مگر اس نے میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن میرے خیال میں اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. ویسے بھی 2-4 دنوں کی تو بات ہے. رتنا نے کہا 2-4 دن تو بہت لمبی مدت ہے. 2-4 گھنٹوں میں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال ہمیں محتاط رہنا ہوگا. میں نے کہا. رتنا نے دروازہ بند کر دیا اور ہم دوبارہ ٹہلتے ہوئے سامنے والی لان کی طرف آ گئے. اور وہ دوسرا آدمی گپتا وہ کیسا ہے؟ اسے تمہارا سامنا ہوا یا نہیں؟ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا. رات کو اس نے کھانا ہمارے ساتھ ہی کھایا. رتنا نے کہا. نندی نے اسے بتایا تھا کہ میں اس کی کزن ہوں اور پنجاب سے آئی ہوں. میرا پتی بھی آنے والا ہے، سو آج تم بھی آ گئے. وہ بات کرتے کرتے مسکرا دی. ویسے وہ کیسا آدمی ہے؟ میں نے ایک اور سوال کیا. وہ نندنی کا ماتحت ہے لیکن اس کے علاوہ بھی وہ بہت متی اور فرمانبردار قسم کا آدمی ہے. اس کا اندازہ تم اس بات سے بھی لگا سکتے ہو کہ رات کے کھانے کے بعد برتن اسی نے دھوئے تھے اور صبح کا ناشتہ بھی اسی نے تیار کیا تھا. کیا وہ بھی یہیں رہتا ہے؟ میں چونک گیا. نہیں. رتنا نے نفی میں ساری لایا. اس کی رہائش دفتر کے پیچھے والے کمرے میں ہے. ویسے رات کافی دیر تک یہاں بیٹھا رہا تھا. میں نے صبح ہی نندی سے کہہ دیا تھا کہ جب تک ہم یہاں رہیں گے کھانا وغیرہ میں پکایا کروں گی. تو اب کیا پکانے کا ارادہ ہے؟ میں نے پوچھا. سالن تو میں نے صبح ہی پکا لیا تھا. رتنا نے مسکراتے ہوئے کہا. یہاں مرغیوں کی کمی نہیں، ہم کئی روز تک دعوت اڑا سکتے ہیں. ویسے نندنی نے پوری گھرداری کا اہتمام کر رکھا ہے. گھر میں پورا راشن بھرا ہوا ہے. دالیں، آٹا، چاول ہر چیز موجود ہے. گھر میں پورا راشن بھرا ہوا ہے. دالیں، آٹا، چاول ہر چیز موجود ہے. تو ٹھیک ہے، تم آٹا گوندھ کر روٹی پکانے کی تیاری کرو اور میں تھوڑی سی نیند کر لوں. میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا. رات کیا کرتے رہے جو اب نیند آ رہی ہے؟ رتنا نے مجھے گھورا. تم ہی تو مجھے ششاوری کے پاس چھوڑ کر آئی تھی. میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. یشونت کاکا تو جلدی سو گیا اور ہم دونوں رات دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے. اب تم اپنے آپ کو سنبھال لو، بہت ہو چکی. رتنا نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا. ہم دونوں کمرے میں آ گئے. میں تو پلنگ پر لیٹ گیا. رتنا کچھ دیر کرسی پر بیٹھی رہی پھر اٹھ کر باہر چلی گئی. میں واقعی تھک گیا تھا. میری بھی آنکھیں بند ہونے لگی. نندی دوپہر کو آئی اور کھانا کھا کر چلی گئی. رتنا نے مجھے جگانے کے بہت جتن کیے تھے مگر میں اتنی گہری نیند سویا تھا کہ اگر کوئی میرا گلا بھی کاٹ دیتا تو مجھے پتہ نہ چلتا. شام 6 بجے کے قریب ششاوری بھی آ گئی. وہ تقریباً 1 گھنٹہ رکنے کے بعد واپس چلی گئی.
اس کے ہوتے ہوئے ہی نندنی نے بتایا تھا کہ صبح پولیس جن ملزموں کی تلاش میں آئی تھی وہ پکڑے گئے ہیں۔ اس اطلاع پر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ پولیس کو تو ہماری تلاش تھی، پکڑے کون بے گناہ گئے تھے؟ اور پھر نندنی نے یہ انکشاف کیا کہ صبح MI روڈ پر جہاں ماربل، پیتل، تانبے، چمڑے، لکڑی کی آرائشی مصنوعات وغیرہ کی سینکڑوں دکانیں تھیں، صبح سویرے ایک قتل ہو گیا تھا۔ ایک غیر ملکی سیاح کو لوٹنے کی کوشش کی گئی تھی، مزاحمت پر اسے چھرا مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ ایک غیر ملکی سیاح کو لوٹنے کی کوشش کی گئی تھی، مزاحمت پر اسے چھرا مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس واردات میں ایک عورت اور ایک مرد ملوث تھے۔ پولیس انہیں تلاش کرتی پھر رہی تھی، جن کے بارے میں پتا چلا کہ وہ جے پور سے امبر کی طرف فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس بھی ان کی تعاقب میں یہاں پہنچ گئی اور آخرکار انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس رات بھی ہم دیر تک جاگتے رہے۔ نندنی کا تعلق پٹیالہ کے ایک سکھ گھرانے سے تھا۔ اس کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ دراز قامت حسین اور پڑھی لکھی عورت تھی۔ شادی کے چند مہینوں بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ عرصہ تو اپنے ماں باپ کے پاس رہی، پھر نوکری کی تلاش میں گھر سے نکل کھڑی ہوئی اور دہلی پہنچ گئی۔ یہاں اسے ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت تو مل گئی، مگر کچھ ہی عرصے بعد کمپنی کے مینیجر کی پٹائی کے جرم میں اسے نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے۔ وہ ایک بار پھر نوکری کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ وہ جہاں بھی گئی مال غنیمت سمجھ کر اس پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ اپنے آپ کو بچاتی رہی، لیکن کب تک؟ اپنے ایک ہم مذہب کے فریب کا شکار ہو کر عزت سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ نندنی کی تنخواہ اگرچہ زیادہ نہیں تھی، لیکن افسروں کی منظور نظر ہونے کی بنا پر وہ آسائش زندگی گزار رہی تھی۔ ہم رات 2 بجے تک باتیں کرتے رہے۔ نندنی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئی۔ ہمارے کمرے میں ایک ہی پلنگ تھا اور ظاہر ہے مجھے اور رتنا کو ایک ہی بیڈ پر سونے میں کوئی حجاب نہیں تھا۔ اگلے روز نندنی دوپہر کے کھانے کے لیے آئی تو میں اس وقت لان میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ رتنا اندر کسی کام میں مصروف تھی۔ نندنی میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ چلنے میں میری طرف دیکھتی رہی، پھر مدھم لہجے میں بولی، یہاں تو تم لوگ بالکل محفوظ ہو، کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن تم لوگوں کی تلاش تو ہر طرف ہو رہی ہے۔ یہاں سے نکل کر کہاں جاؤ گے مسٹر ناجی؟ نندنی کے منہ سے اپنا نام سن کر میں اچھل پڑا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور کانوں کی لوئیں تپنے لگی۔ کیا مطلب؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، میرا نام ناجی نہیں ہے۔ میرے ذہن میں فوراً یہ خیال ابھرا تھا کہ کہیں ششاوری نے نندنی کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کوئی سازش تو تیار نہیں کی اور اس نے ہمیں یشونت کاکا کا کوارٹر چھوڑ کر یہاں آنے کا مشورہ دیا تھا اور یقیناً ہمارے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ نندنی نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، یہ مت سمجھنا کہ مجھے ششاوری نے کچھ بتایا ہوگا، اس پر شبہ مت کرنا۔ تمہیں پہچاننے میں مجھے تھوڑا بہت وقت لگا، لیکن اب حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش مت کرنا۔ یہ بات میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ یہاں تم لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں، مجھ پر بھی کوئی شک مت کرنا۔ میں تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، مگر تمہیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ تم دونوں وہی ہو جن کی راہ اور بلیک کیٹس کو تلاش ہے، یعنی پاکستانی دہشت گرد ناجی اور اس کی ساتھی رتنا، جو ماؤنٹ آبو میں تباہی پھیلانے کے بعد پورے راجستھان میں خوفناک تخریبی کاروائیاں کرتے پھر رہے ہیں اور کئی لوگ ان کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے منہ سے بے اختیار سانس نکل گیا۔ بلا شبہ ہم وہی ہیں جن کی پولیس کو تلاش ہے، اور 2 روز پہلے راہ کی ایک آفیسر بیلا کے بنگلے پر اس کی ملازمہ بھی تمہارے ہاتھوں ماری گئی تھی۔ نندنی نے کہا۔ اس کی نظریں بدستور میرے چہرے پر مرکوز تھی۔ نہیں، میں نے جواب دیا، ملازمہ بیلائی کے ہاتھوں مری تھی۔ اس طرح اور بھی بہت سے جرائم ہمارے کھاتے میں ڈال دیے گئے، لیکن تمہیں ہم پر شبہ کیسے ہوا؟ پرسوں ششاوری نے مجھے رتنا کے بارے میں بتایا تو میں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ تم مسلمان ہو اور رتنا ہندو ہے، لیکن رتنا ہندو نہیں، سکھ ہے۔ اس کا اندازہ میں نے اس کی باتوں سے لگایا ہے، اور کل جب تم یہاں آئے تو میں اس وقت بھی چونکی تھی۔ تم نے جو بیس اپنایا تھا وہ بہت ہی پرفیکٹ تھا۔ مجھے شبہ ہوا کہ تم رتنا کو بھگا کر نہیں لائے، بلکہ کسی اور سنگین جرم میں ملوث ہو۔ میرے ذہن میں اچانک ایک اور خیال ابھرا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، جب تم لوگ مکرانہ سے فرار ہوئے تھے اور وہ کار جے پور میں پکڑی گئی تھی تو اس کے دوسرے ہی روز پولیس کی طرف سے ایک سرکلر جاری کیا گیا۔ یہ شہر کے تمام رہائشی ہوٹلوں، گیسٹ ہاؤسز اور محکمہ سیاحت کے دفاتر میں بھی تقسیم کیے گئے تھے۔ اس میں تم دونوں کے نام، حلیے اور تمہارے سارے کارنامے درج ہیں۔ تم دونوں کا حلیہ بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ سرکلر میں نے میز کی کسی دراز میں ڈال دیا تھا۔ پرسوں رتنا آئی تو میں اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن کل تمہیں دیکھ کر کچھ شبہ ہوا تھا، اور پھر کل ہی تمہارے سامنے ششاوری کے منہ سے بھی کچھ ایسی باتیں نکل گئی تھی جنہوں نے مجھے الجھا دیا تھا۔ آج میں نے وہ تلاش کیا، اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ دکھا دیا۔ رتنا نامی جس عورت کا حلیہ اس میں درج ہے وہ اس رتنا پر بالکل فٹ آتا ہے، اور اگر تمہارے چہرے سے داڑھی مونچھ صاف کر دی جائے تو تمہارا حلیہ بھی اس ناجی سے ملتا ہے جس کی تلاش ہو رہی ہے۔ لو، یہ پڑھ لو۔ اس نے کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔ میں وہ پڑھنے لگا۔ اس میں میرے کارناموں کی پوری تفصیل درج تھی۔ بیلا کے حوالے سے ہم دونوں کے حلیے بھی درج تھے، اور لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا کہ ہمیں پناہ دینے والوں کو بھی گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ تاہم ہمارے بارے میں مثبت اطلاع دینے والے کو بہت بڑا انعام دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ میں نے وہ کاغذ طے کر کے اسے واپس کر دیا۔ اچھا یہ بتاؤ، ہماری حقیقت جان لینے کے بعد تم اب کیا چاہتی ہو؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ پولیس کو اطلاع دو گی یا کسی اور چیز پر نظر ہے؟